حضرت بلال حبشی حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھو، مدینے میں تم پڑھا کرتے تھے، آج مکے میں بھی تم اذان پڑھو گے۔ تو حضرت بلال حبشی اذان پڑھنے لگے، سرکار نے فرمایا بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان نہیں پڑھنی، وہ کعبے کی چھت ہے، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنی۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور میں غلام، میں کعبے کی چھت پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، آج اذان بلال پڑھے گا اور کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا گیا۔ کفار کے قبائل کے سردار اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا غلام جسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، جسے اسی شہر کی گلیوں میں ہم سزائیں دیا کرتے تھے، آج اسے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حضرت حارث بن ہشام دیکھ رہے تھے، اسید بن عتاب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یار اسلام ایسا عجیب مذہب ہے، ایک غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے۔ صرف اسی منظر کو دیکھا، حضرت ابو سفیان پاس سے گزرے، کہنے لگے ابو سفیان دیکھو تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے، اتنا مقام ایک غلام کو دے دیا اسلام نے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں تمہارے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا، یہ جو پتھر تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ پتھر بھی حضور کو خبر دے دیں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور وہاں پر تشریف لے آئے، گزرتے حضور نے فرمایا ہاں بھائی عتاب کیا باتیں کر رہے تھے، اسید کیا بات کر رہے تھے؟ ابو سفیان کہنے لگے حضور میں نے کوئی بات نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا تم لوگ ابھی کچھ وقت پہلے یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضور واقعی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ غلاموں کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیتا ہے۔ کعبے کی چھت پر اگرچہ وہ کفار تھے لیکن کعبے کو وہ بھی عزت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، ان کی نظروں میں بھی کعبے کی بڑی شان تھی، اور ایسا ان کی نظروں میں کعبے کا مقام تھا کہ کوئی غلام، کوئی غریب آدمی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی ایسی گزری ہے کہ ہم کسی غریب کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے، اور آپ نے غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں پر سرداری نہیں دیکھی جاتی، یہاں پر تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام رکھتا ہے۔ یہاں مال و دولت نہیں دیکھا جاتا، یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، سرداری نہیں دیکھی جاتی۔ تو صرف اسی منظر کو دیکھتے ہوئے حارث بن ہشام نے اور اسید بن عتاب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سرداروں والا معاملہ کرتا ہے، تو کیوں نہ اس مذہب کو اختیار کر لیا جائے۔ تو حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر 360 بت موجود تھے۔ اس وقت تک وہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، اور کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر تصویریں موجود تھیں جنہیں انبیاء کے ساتھ موصوف کیا جاتا تھا۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کے ساتھ ایک ایک بت کو گراتے، ٹھوکر لگاتے، وہ بت زمین پر گرتا، اور حضور تلاوت فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا حق آ گیا، باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں سے گرایا اور کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا، صحن حرم کی صفائی کر دی گئی، بت پرستی سے شرک کے تمام آلات کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر حرم کو صاف کیا گیا، اور اسی حرم کے اندر مسلمانوں نے نماز ادا کی، اور مسلمانوں کی اس فتح کا ایسا عظیم مظاہرہ ہوا، ایسا عظیم الشان مظاہرہ ہوا کہ اس وقت کے بعد مکہ المکرمہ آج تک مسلمانوں کا مرکز ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کا مرکز رہے گا، حتیٰ کہ دجال بھی آ جائے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ سب سے بڑی فوج ہوگی اس وقت کی، سارے یہود و نصارہ اس کے ساتھ ہوں گے، ساری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر شہر کو فتح کر لے گا، ہر شہر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا، انکار کرنے والوں کو قتل کر دے گا، لیکن حرمین طیبان کے اندر اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے آئے گا، مدینے میں داخل ہونے کے لیے آئے گا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تلواریں لے کر مکے اور مدینے کے باہر کھڑے ہوں گے، اور اس کافر کو ان پاک شہروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے۔